عورت آزادی مارچ کے آرگنائزرز کو بھرپور مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اور اس پورے ملک کے اندر یہ نہ بھولیں کہ یہ مارچ صرف اسلام آباد میں نہیں ہو رہا، یہ مارچ اس ملک کے کئی شہروں اور دیہاتوں میں بھی ہو رہا ہے، یہ کراچی میں، یہ سندھ کے گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ صرف اسلام آباد کی عورتیں ہیں، یہ نکل آتی ہیں، یہ ایسا نہیں، اس پورے ملک کی چپے چپے کے اندر اب یہ تحریک پھیل چکی ہے، اور یہ آپ کی، یہ اس تحریک کی اور ان تنظیموں کی اور ان منتظمین کی ہمت ہے کہ آپ نے وہ قدم لیا، اس تمام پر جبر اور خوف کو توڑا، اور آپ نے چونکہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جبر کے نیچے نہیں جھکیں گے، تو آج یہ جمع غفیر آپ کے گرد جمع ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہی ظلم ہے، یہ وہی جبر ہے جس سے اس سماج کی 99% عورت روز برداشت کرتی ہے، اور روز وہ یہ ہمت کرتی ہے کہ وہ پھر بھی ایک انسان ہونے کا دعویٰ کرے گی، کہ وہ انسان بن کے اس سماج کے اندر رہے گی۔ میں یہاں پر تمام ان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ اس عورت مارچ میں شریک ہو کر آپ نے اپنے آپ کو ایک فیمنسٹ ثابت کیا ہے، چاہے آپ مرد ہوں یا آپ عورت ہوں، بات مرد ہونے یا عورت ہونے کی نہیں ہے، بات حق اور سچ کی بات کرنے کی ہے، بات پتر شاہی کے نظام کے خلاف لڑنے کی ہے، بات ہم ساروں کی اکٹھا ہو کے ان تمام کے تمام جو ظلم کے نظام ہیں ان کے خلاف اپنی جدوجہد کو مضبوط کرنے کی ہے۔ دوستوں، یہ بات اکثر فیمنسٹ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ تو صرف انفرادی آزادیوں کی بات کرتی ہیں، آپ تو صرف میرا جسم میری مرضی، میں لگائی رکھتی ہیں۔ یہاں پر جو عورت آزادی مارچ کے اس سال کے مطالبات ہیں، اگر آپ ان کو کھول کے دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر سے مہنگائی مٹانا چاہتے ہیں، ہم بے روزگاری مٹانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر شخص کے لیے مفت صحت اور علاج اور تعلیم میسر ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سماج میں رہیں جہاں پر کہیں پر بھی مار پیٹ اور جبری گمشدگیاں نہ ہو، ہم ایک ایسے سماج میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ تمام حالات جو کہ ایک مرد کو حیوان بناتے ہیں، ان حالات کا خاتمہ ہو۔ ہم نہیں سمجھتے کہ مرد ہمارا دشمن ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ مرد کوئی انفرادی طور پہ اندر سے کوئی حیوان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرد کو ایک انسان سے ہٹا کر ایک حیوان کو بنانے میں آپ کا قصور ہے، یہ آپ کی سرمایہ داری ہے، یہ آپ کا کیا دھرا ہے، یہ آپ کی جنگ ہے، یہ آپ کی توپیں ہیں، یہ آپ کے بم ہیں، یہ آپ کے فیصلے ہیں، جن کے نتیجے میں آپ نے نہ صرف اس ملک کی عورتوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، کبھی اس نام پہ کہ جی آپ تو امیر عورتیں ہیں، آپ کیسے بات کر سکتی ہیں غریبوں کی، کہیں پہ تو اس کی کہ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کیا بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے، کہیں پہ اس نام پہ کہ آپ تو سارے امیر ہیں، ان غریبوں کی آپ کیسے بات کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ صرف وہ حربے ہیں جو کہ عورت کو عورت سے تقسیم کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں، جو کہ مرد کو عورت سے تقسیم کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمیں فخر ہے کہ اس جلسے کے اندر وہ خواتین جو کہ شکر ہے کہ بھوک اور ننگ کا شکار نہیں ہے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے والی عورت بھی یہاں پر ہے، اور محنت کش کے طبقے کی دہائیوں سے جدوجہد کرنے والی وہ عورت بھی یہاں پر ہے۔ سندھ کی عورت، بلوچ عورت، پشتون عورت، گلگت کی عورت، یہ تمام خواتین عورت آزادی مارچ کے پلیٹ فارم سے اپنی یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری انفرادی ذاتی جنگیں نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک ہماری جنگ جاری رہے گی جب تک کہ یہ سرمایہ اور پترشاہی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں
کیونکہ یہ الفاظ ہم نے سیکھ لیے، اس لیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایسا سماج جس میں بھوک ہوگی، جس میں ننگ ہوگا، جس میں بیماری ہوگی، جس میں ظلم ہوگا، اس سماج کے اندر نہ مرد انسان بن سکتا ہے نہ عورت انسان بن سکتی ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ شخص جو کہ تشدد سہتا ہے وہی شخص آگے جا کے تشدد کرتا ہے۔ یہ حقیقت عورت کے لیے بھی صحیح ہے اور مرد کے لیے بھی صحیح ہے۔ وہ مرد جو کہ اس سماج کے اندر ایڑی رگڑ رگڑ کے اپنے خاندان کو پالنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ایک عزت دار زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن روز ذلیل ہوتا ہے، نسل در نسل ناکام رہتا ہے، وہ مرد کیا کرے گا؟ وہ کہیں نہ کہیں اپنا ظلم کا اظہار کرے گا۔ وہ عورت جو کہ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے سماج سے روز مار کھاتی ہے، تشدد کا شکار ہوتی ہے، وہ بھی انسان نہیں رہتی۔ یہ جو بیگمات اپنے بنگلوں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے کام کراتے ہیں اور زینب جیسے واقعات، یہ بیگمات ہماری ساتھی نہیں ہے۔ جو کسی اور کے اوپر ظلم کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہماری صفوں میں سے نہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ جو ہم نے ایک بہت ہی جاندار، زبردست، خوبصورت تحریک شروع کی ہے، روایت شروع کی ہے، اس کو نہ صرف سالانہ بنیادوں پر جاری رکھیں بلکہ اس ساری محنت کو، اس انرجی کو، اس توانائی کو سال بھر جاری رکھیں، تنظیمیں بنائیں، آرگنائز ہوں، ایک دوسرے سے ملیں، جڑت بنائیں، اس شہر کے چپے چپے اور کونے کونے سے واقف ہونے کی کوشش کریں تاکہ اگلے سال بھی یہی ہوگا میری بہنوں اور بھائیوں، اگلے سال بھی یہی قوتیں جو کہ ہماری جڑت سے، ہماری بات سے، ہماری آواز سے، ہمارے وجود سے خوفزدہ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے جیسے ہماری طاقت بڑھے گی، جیسے جیسے ہمارا وجود پھیلے گا، تو ان کو تکلیف زیادہ ہوگی یا کم؟ زیادہ۔ تو اسی لیے ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال، اس پورے سال ہم محنت کریں گے، ہم عورتوں سے ملیں گے، ہم ان علاقوں میں جائیں گے جن علاقوں سے ہم واقف نہیں، ہم ان کوٹھوں میں جائیں گے، ان سکولوں میں جائیں گے، ان کالجز میں جائیں گے، ان کیمپسز میں جائیں گے، ان تمام جگہوں پر جائیں گے جہاں پر عورت موجود ہے، اس سے بات کریں گے، اپنی جڑت قائم کریں گے، اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ بھرپور انداز میں، اس سے بھی زیادہ جبر کا مقابلہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ساتھیوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جب وہ بات کریں گی تو اگر نہیں جانتے